مجھ سے کیوں پوچھو، میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا. اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہوں، کچھ نئے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ذکر بھی نہیں کرتے، وہ جانوروں کی مانند ہوئے نا. جانور بھی کام کاج کر کے سو گئے، وہ بھی کام کاج کر کے سو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا. جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اب چلو ذکر کرنا شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا. ہو سکتا ہے اس ذکر کے طفیل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے اور وہ محبت ہی ان کے لیے شبہات بن جائے، اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے طفیل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں. اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی. وہ نماز حقیقت ہے نا. اس کے لیے نہ کوئی بیت ہے، نہ کوئی نذرانہ ہے، جہاں بھی منسلک ہو ہمیں سے تعلق نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس باہر کی تسبیح کے تیرے اندر کی تسبیح چل پڑے. جس طرح یہ باہر ٹک ٹک ہے، اس سے تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا. اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا. خون سے ہوتا ہے نسوں میں، نسوں سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے، تو تیرے روح میں بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دینا. ابھی تو نماز پڑھتا ہے، دل میں آ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا، ایک جہاد کرنے کا. آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا؟ وہ تیرے اندر اللہ نہ ہو رہی ہے نا. جب وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ ان کو باہر پھینک دیے نا، وہ پھر اللہ اللہ، پھر وسوسے آتے ہیں، پھر اللہ اللہ اس کو باہر پھینک کے تیرے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے نا. یہ جہاد ہے نا. اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے. یہ نماز صورت ہے، اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں. اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے منہ پہ دیہ میں آئی ہے. جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرے گا میں کوئی کتاب رسالہ پڑھتا رہوں، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت جو زبان کہے گی وہی دل کہے گا نا. زبان کہے گی قل ہو اللہ کا، دل کہے گا اللہ اللہ، اور اللہ سما، دل کہے گا اللہ اللہ، اور وسوسے گئے نا باہر گئے نا. یہ زبان عبادت اوپر نہیں جاتی، یہ دل تمہارے اندر ٹیلی فون ہے. اللہ تمہارے درمیان، یہ دل ٹیلی فون میں، اس میں شیطان بیٹھے ہوئے، نماز تمہاری اوپر کیسے جائے؟ جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی شیطان جائے گا، اس میں نور بنے گا. جس طرح ٹیلی فون میں بجلی ہوتی ہے تو کام کرتا ہے، دل میں نور ہوگا تو یہ بھی کام کرے گا. اس بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ بات ہوتی ہے، اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، عرش مولا بات ہوتی ہے. اللہ اس وقت نماز پڑھے گا، اس ٹیلیفون کے ذریعے اوپر جائے گی وہ نماز مومن کا معراج. وہ تو بات کرے گا وہ بھی اوپر چلی جائے گی. ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں. وہی اللہ ہے نا جو ولیوں کے پاس ہے نا، کوئی سنتے ہی نہیں ہے. جب وہاں جاتے ہیں نا تو وہاں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں نا، بات کرتے ہیں، اوپر پہنچ جاتی ہیں، کام ہو جاتا ہے. اگر تم ٹیلی فون لگاؤ نا، یہ تو سب کے لیے ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیلی فون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. وہ کہتے ہیں امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اللہ. اور جب یہ ٹیلی فون نور نکل گیا تو کتنے 72 فرقے بن گئے نا. اب حکومت کہتی ہے فرقے خط کیسے ختم ہو؟ وہ شیطان گھسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں. باہر سے بڑے بڑے داڑیاں، بڑے بڑے محراب میں، دلوں میں شیطان ہے. تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا ہے. وہ تو میاں بیوی کو خواہ مخواہ لڑا دیتا ہے، مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے. جب تک شیطان نہیں نکلے گا، شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا، تب پھر تم سارے مومن بن جاؤ گے، نوری رشتے قائم ہو جائیں گے. جس طرح بھائی بہن کے رشتے خونی رشتے ہیں، پھر وہ نوری رشتے ہوں گے. اس وقت تم بھائی بھائی ہو نا، اس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. اور جب یہ اللہ اللہ دل میں شروع ہو جاتی ہے نا، پھر جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. اللہ دل میں آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی. پھر جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے. پھر وہی ہیں جن کو اللہ چاہے ہدایت دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
سرفروش تیرا شاہی میرا شاہی. اس کے لیے اگر کوئی ذکر لینا چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ پڑھیں گے، ذکر کی اجازت ہو جائے گی. پریکٹس کریں. اگر اندر اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا، نہیں تو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے، جب آپ کو سونے لگیں اس انگلی کو قلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں. جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکاریں، وہ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے. ان میں نورانی طاقت ہوتی ہے. اگر پیر و مرشد نہیں ہے تو جس دربار میں تمہارا آنا جانا ہے وہ بھی کامل ذات کی دربار ہو، اس کا نقشہ لیں. اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کام. اگر دربار میں بھی آنا جانا نہیں ہے، حضور پاک کے روزے کو پکاریں گے، وہیں سے میری انگلی پہ اللہ لکھا جا رہا ہے. اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس. یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے رات کو سو جائیں. صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے. دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں. ذکر خفی کو کمال نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھیں، جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. جس دن تمہاری دل کی دھڑکن نے اللہ پکارا، آج تم کو اللہ نے قبول کر لیا. اللہ. پھر کوئی ایسا کام کریں جس سے دل دھڑکے، بھلے ورزش کریں تو بھلے دوڑیں. جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. کبھی کبھی جب فارغ بیٹھے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھیں اور نبض کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں کہ اللہ میرے اندر جا رہا ہے. ہمت مردان تو مت خدا. تو جس کو اللہ چاہے گا ایک معمولی سا بہانہ اس کے لیے کافی ہے. تو پھر جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے میرا تو قلب نہیں چلا. یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تو کیا ہے، تیرے پر اللہ مہربان کتنا ہے، یہی ایک کسوٹی ہے. اس کے بغیر اور کوئی کسوٹی نہیں. اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑے، اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرتا گرمی آتی ہے اندر سے دروشی پڑے، اس کو ٹھنڈا کر دے گا. ایک دن دروشی اللہ ایک ہو جائے گا، نہ سردی نہ گرمی. اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ کر رہے ہیں، ساتھ برائیاں بھی کر رہے ہیں، یہ تمہاری گاڑی کے رستے میں رکاوٹ ہو جائے گی. اگر اس کے ساتھ نیکیاں کریں گے، نمازیں روزے بھی کریں گے نا، تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرف پہنچے گی. اس کے لیے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میری زبان کے ساتھ پڑھیں. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمین یا اللہ رحمکم برماؤما آمین کم جملہ گناہ ما آمین یا اللہ رحم یا اللہ رحم آمین یا اللہ اس دھرتی پہ رحم یا اللہ اس شہر پہ رحم آمین یا اللہ اس ملک پہ رحم آمین یا اللہ ان کے سینے نور عرفان سے منور فرما. آمین یا اللہ ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دکھ درد تو فرما. آمین یا اللہ ان میں اپنے اپنے حبیب کا عشق پیدا کر. آمین اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجع السلام حیانا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ محمد لا الہ. تمام احباب تشریف رکھیں. ساجد حیدرآباد والا لڑکا اور اس کے ساتھ صابر دونوں اسٹیج پہ تشریف دیں.